اگر پارے پڑھنے بھی آتے ہو نا پھر بھی چنوں میں جا کے بیٹھنا تاکہ کلمے کی تعداد پوری ہو سکے. کیونکہ تیجے 40ویں میں جو کلمہ پڑھا جاتا ہے نا یہ کلمے کی فضیلت کی بنیاد پہ پڑھا جاتا ہے. اس لیے نہیں کہ جسے کلمہ آتا ہو وہ کلمہ پڑھ لے, جسے پارا آتا ہو وہ پارا پڑھ لے. حیرت یہ ہے کہ جنہیں کلمہ پڑھنا آتا وہ پاروں میں چلے جاتے ہیں, جنہیں نہیں آتا وہ چنے پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں. تو جو پڑھتے بھی ہیں وہ بھی الٹا سیدھا پڑھتے ہیں, الٹا سیدھا پڑھتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہنے کو سیٹ ہیں, پردھان ہیں, مکھیا ہیں, نیتا ہیں, زمیندار ہیں, ٹھیکیدار ہیں, اور نماز پڑھنے جب آتا ہے نا دولہا بنتا ہے تو پوچھا ہے کیا رکعت کی بندنی ہے نیت؟ وہ کہہ رہے حافظ جی نیت کر رہی ہو. جسے 2 رکعت شکرانے کی نیت نہیں آتی ہے وہ دین کا ٹھیکیدار بنے بیٹھا ہے. اور کتنوں کو تو یہی نہیں پتا سلام کا پھیرنا, دے دنادن, سجدے پہ سجدہ, سجدے پہ سجدہ. یہ ہماری قوم کی جوانوں کی حالت ہے. بدلیں اپنے رویے, بدلیں گے انشاءاللہ. کلمے کی تعداد پوری کریں, کلمے کی تعداد. اور نارمل موتیں نہیں ہو رہی ہیں. اکثر لوگ ہاسپٹل جا کے ایکسپائر ہوتے ہیں, ہے کہ نہیں بھائی؟ زیادہ تر لوگ کہاں جاتے ہیں؟ ہاسپٹل. اور ہاسپٹل کی ڈکیتی اور غنڈہ گردی کیا بتاؤں میں آپ کو. مر بھی جاتا پھر بھی مشینوں سے پھیپڑے چلا رہے ہیں تاکہ 3 دن ایکسٹرا بل بنا کے ہم 2-3 لاکھ لے لیں. مرے مرائے بندے کو مشینوں میں 3 دن رکھتے ہیں اور پھر ہاسپٹل سے آرڈر جاری کیا جاتا لاش چاہیے تو بل پیمنٹ کرو. مجھے تو حیرت ہوتی ہے ہندوستان کی گورنمنٹ پر. اس نے پڑھنے والے کی کتابوں پہ ٹیکس لگا دیا, غریب کی مزدور کی مزدوری پہ جس نے ٹیکس لگایا وہ ان بغیرت ہاسپٹل والوں کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں. 2 روپے کی ٹیبلٹ 50 روپے میں بک رہی ہے, گورنمنٹ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. لاشوں کے سودے ہو رہے ہیں ہاسپٹلوں میں, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. پہلی بات تو آسانی سے بندہ مر نہیں رہا ہے, اور اگر وہ مر گیا ہاسپٹل جا کر کے تو پھر یہ جو زندے دروازے پہ بیٹھے ہیں یہ گدھ کی طرح دوڑنے لگ جاتے ہیں. میں بھی بریلوی ہوں, برا نہ مانیے گا, لیکن میں بتا رہا ہوں مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے. ادھر میت ہوئی, ادھر گاؤں کے 4 زمیندار آ جاتے ہیں. ہاں بھائی بریانی کا چاول ہے کہ منگانا پڑے گا؟ کیا بھگونے بریانی بنے گی, قورمہ بنے گا کہ روٹی بنے گی؟ ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں خدارا 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 کم سے کم مرنے والے پہ اتنا تو رحم کر دو. جو وہ ہاسپٹل کے اندر سے خبر آئی ہے نا آج فلاں کا انتقال ہو گیا ہے, تو پوچھ تو سکی جس دروازے پہ تو بیٹھا ہے اس بیوہ کے دروازے پہ بیٹھ کر کے تم اندر خبر بھیج کے کہتے ہو پتا کرو چاول ہے کہ منگانا پڑے گا, ہے کہ مارکیٹ سے لانا پڑے گا, 11-21 کی شربتی ہے یا کون سی باسمتی ہے, کس کی بریانی بننی ہے. جب تم کسی بیوہ کے دروازے پہ بیٹھ کر کے کھانے کی تم باتیں کرتے ہو خدا کی لعنتیں نازل ہوتی ہوں گی اس وقت میں. خدا کے واسطے خیال کیا کرو, جاؤ جا کر کے پوچھو جب یہ بیٹھک میں بیٹھنے والے کسی کے بیوہ کے دروازے پر کھانے کا حساب لگاتے ہیں, ایک بچہ اندر جا کے کہتا ہے چاول ہے کہ منگانا پڑے گا, اگر منگانا ہے تو پیسے کون دے گا؟ جب پیسے کی بات آتی ہے بیوہ رو کے کہتی ہے بیٹے ان سے کہہ دے جہاں سے ہاسپٹل کے 50,000 کا قرضہ دیا جائے گا وہاں سے ان ٹھلوے کے کھانے کا بھی قرضہ دے دیا جائے گا. ان سے کہہ دے یہ ادھار لا کے بریانی بنا لے, ادھار لا کے بریانی بنا لے. ہماری قوم میت کو چھوڑنے تیار نہیں ہے. کتنے ہزاروں کا قرضہ ہاسپٹل کا پہلے سے تھا, پھر یہ کھانے والوں کے قرضے اور گوشت کا قرضہ قوم کے اوپر یہ اتنا لازم ہو گیا ہے کہ ہم بنا کھائے پکائے اپنی زندگی نہیں گزار پا رہے ہیں. اگر واقعی تم اعلیٰ حضرت والے ہو تو کسی مرنے والے کی تمہیں خبر ملی ہے تو بھوکے مت جانا, پیاسے مت جانا, اپنے گھر سے اتنا کھا کے جاؤ تاکہ تم کسی پہ بوجھ نہ بنو. اور جاؤ جا کر کے مرنے والے کے دروازے پہ پوچھو کہ اس کا بیٹا کہاں ہے. دیکھنا کسی کونے میں یتیم رو رہا ہوگا, کسی بستر پہ اس کی یتیم بیٹی پیاسی اور بھوکی بے ہوش پڑی ہوگی. اللہ نے تجھے دینے کے لائق بنایا ہے اور تجھے پتا ہے مرنے والا غریب تھا, اپنی جیب سے 500 روپے نکال غریب کی جیب میں ڈال دے. خدا کی قسم میں نہیں جانتا تو کھائے گا تو کسی کو ثواب ملے گا یا نہیں, لیکن اتنا جانتا ہوں اگر تیرے پیسے سے یہ روزی غریب کو ملے گی خدا کی قسم کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا, مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر.
نعرہ رسالت مسلکی اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ متاحی رسول حضرت قاری مزمل رضا صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کریں گے انشاءاللہ. میت کی روٹی ختم کر دو، بالکل مت کھایا کرو، بالکل مت کھایا کرو. بوجھ بن گئی ہے مرنے والوں پہ. یہ تیجے 40ویں کے دعوتوں نے غریب کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. چنے کا ریٹ معلوم ہے کیا ریٹ ہے؟ چنا 2 روپے کلو چنا ہے. آج ایک تیجا کرانے والا غریب بندہ ادھار لے کے چنے لا رہا ہے. ہاں 18-22 کلو چنے کافی ہوتے تھے، اب تو 1.5 کوئنٹل چنے آ رہے ہیں. جینا حرام ہو گیا ہے غریبوں کا. یہ زندگی جی رہے ہیں ہم. اسے مسلک اعلی حضرت کہتے ہیں ہم؟ نہیں، یہ جھوٹ ہے مسلک اعلی حضرت کے نام پہ. یہ دھوکہ ہے مسلک اعلی حضرت کے نام پہ. غریب پہ بوجھ بھرنا مسلک اعلی حضرت نہیں، یتیموں کا بوجھ اٹھا لینا یہ مسلک اعلی حضرت کہلاتا ہے. اور ہمارے نبی کی زندگی آپ دیکھیں، آقا کریم کا کردار آپ دیکھیں. آج تو معاف کیجئے گا، جب میت ہوتی ہے نا تو صرف کھانے کی فکر ہوتی ہے. جا کے پلیٹیں دیکھ آ گئی کہ نہیں ہے، چاول پورا ہو گیا کہ نہیں ہے، یہ سوچ کے ہم کرتے ہیں. یہ نہ کیا کرو. بوجھ بننا نہیں ہے، بوجھ گھٹانا ہے غریبوں کا. گھٹائیں گے انشاءاللہ، وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ. جو گاؤں کے ذمہ دار ہیں ان سے میں گزارش کروں گا، تیجے 40ویں کی روٹی اتنی مختصر کر دو جتنی ضروری ہو. یہ نہیں کہ سب کھا رہے ہیں، سب کھا رہے ہیں. اب تو میں جانتا ہوں 40ویں میں نا 40ویں کی دعوت ہے ہوٹلوں میں چل رہی ہے. ابا کا 40واں ہے، کس میں؟ ملن ہوٹل میں. یہ کنڈیشن ہو گئی. بند کریں یہ روٹیاں. مسلک اعلی حضرت اس روٹی کی اجازت، بولے اس روٹی کی اجازت، اس روٹی کی اجازت نہیں دیتا ہے. ہم ذرا سوچے تو صحیح، ایک یتیم کی زندگی پہ اگر غور کر لو نا خدا کی قسم تو بڑا مشکل ہوتا ہے. یتیم بن کے جینا بہت مشکل ہوتا ہے. اس سے پوچھو جس کے گھر کا سہاگ اجڑ گیا ہے، اس سے پوچھو جس کی خوشیاں روٹ گئی ہیں، اس سے پوچھو جس کے بچوں کو کب دوبارہ زندگی میں باپ کا چہرہ نصیب نہیں ہوگا. یہ یتیم کیسے جئیں گے باپ کے بغیر؟ یہ فری کی حرام کی روٹی کھانے والے کیا جانے. یہ تو یتیم ہی جانتا ہے جس کے سینے پہ آج یتیمی کا داغ لگا ہے. اور یاد رکھنا، جب کسی کے سینے پہ یتیمی کا داغ لگ جاتا ہے نا تو خدا کی قسم یہ آخری سانس تک نہیں ہٹتا.